बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन को पढ़ेंगे। काउंट फंक्शन जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कुछ दो वेरिएशंस हैं, उसको भी आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम काउंट फंक्शन को सिंपल काउंट फंक्शन को देखते हैं। तो सिंपल काउंट फंक्शन हमारे लिए नॉन ब्लैंक सेल्स या रोज काउंट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल इज इक्वल टू काउंट और फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू जो हम उस पर काउंट करना चाहें। तो मेरे पास ये एक सैम्पल डेटा सेट है। मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके वैल्यूज़ को काउंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस यूनिट्स के वैल्यूज़ को मैं काउंट करना चाहता हूँ तो ये काउंट करते हैं। इस तरह अगर मैं दोबारा लिखता हूँ काउंट और मैं इस रीजन को सिलेक्ट कर लूँ और एंटर कर लूँ तो ये ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ है नहीं, बल्कि इसका मतलब ये कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है और इसमें से ब्लैंक्स या कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को काउंट नहीं करता। तो उसके लिए अगर हमें काउंट करना हो ब्लैंक्स को या हमें काउंट करना हो टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, तो उसके लिए अलग फंक्शंस हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। वो है हमारे पास है काउंट ऑल ए। तो काउंट ऑल का मतलब है कि अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी काउंट कर सकते हैं, जिस तरह इससे पहले मैंने प्रैक्टिस किया, अभी दोबारा चेक करते हैं। इस कॉलम बी में जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स को मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करता हूँ, ये मैंने एंटर किया तो ये 12 आया। अभी अगर मैं कॉलम बी के सारे वैल्यूज़ को काउंट करना चाह रहा हूँ काउंट ऑल, तो मैं बी को क्लिक करूँगा तो ये 44 वैल्यूज़ है, 44। तो ये काउंट ऑल फंक्शन जो है ये नंबर्स को भी काउंट करेगा, इसके साथ साथ स्ट्रिंग वैल्यूज़ या अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा। एक हमारे पास और फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास हुआ काउंट। ये फंक्शन है काउंट ऑल और उसके बाद एक न्यू फंक्शन है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक को यहाँ पर देखते हैं, इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम ये होता है कि हमें किसी भी कॉलम या रोज को उसमें से ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो हम उसके यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस यूनिट्स को सेलेक्ट करता हूँ कॉलम ई को, तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये कह रहे कि इसमें ब्लैंक जो रोज़ है वो कुछ 10,48,532 है। ये इस डेटा सेट्स के नीचे जो सेट ये सेल्स है, ये सॉरी ये वाले ई कॉलम के, इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये इतने सेल्स हमारे पास इस कॉलम में ब्लैंक हैं। मैं चाहता हूँ कि काउंट ब्लैंक में सिर्फ इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लूँ। तो काउंट ब्लैंक और मैं सिर्फ इस डेटा सेट को सिलेक्ट करता हूँ कि इस पे टोटल ब्लैंक कितने रोज़ हैं। तो इसमें कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू डिलीट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस 27 को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर 11, यहाँ पर ये 11 बन गया और ये 1 बन गया। काउंट की वैल्यू टोटल 11 बन गई, इससे पहले 12 थी, अभी ये 1 बन गया। मतलब इस सारे डेटा सेट में कॉलम ई में एक ब्लैंक हमारे पास सेल है। तो ये काउंट ब्लैंक हो गया। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है काउंट एफ। तो काउंट एफ इसके नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी कंडीशन हम रखते हैं कि काउंट कर ले, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन रखते हैं कि ये स्पेसिफिक वैल्यू काउंट कर ले, तो उसके लिए हम काउंट एफ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सारे ईस्ट की वैल्यूज़ को काउंट कर लो, इसमें से ईस्ट की वैल्यूज़ कितनी है।
تو میں لکھتا ہوں از اکول ٹو اور پھر لکھتا ہوں کاؤنٹ ایف، اور پھر اس کے بعد رینج کیا بنے گا، تو سرٹنلی ہم ریجن سے اٹھائیں گے، تو میں بی کالم کے اوپر کلک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کاما، پھر اس کے بعد کرائٹیریا ہے، تو اگر ہم نے کرائٹیریا یہاں پر ہی دینا ہے تو ڈبل کوٹیشن مارکس ہم ڈالیں گے، اور اوپننگ کوٹیشن مارکس کے بعد فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں ویسٹ، اور پھر اس کے بعد اس ڈبل کوٹیشن مارکس کو کلوز کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کر لیں گے اور انٹر کریں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ ہمارے پاس 6 ہے، اس ڈیٹا سیٹ میں ہمارے پاس ویسٹ 6 ہے، اس کو ہم ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، میں اس ریجن پر کلک کرتا ہوں اور اس میں صرف ویسٹ اٹھاتا ہوں، تو یہ ویسٹ 6 ویلیوز ہے، 1 2 3 4 5 6۔ تو ابھی جو ہم نے کاؤنٹ ایف کی مدد سے ویسٹ معلوم کیے تو وہ 6 ویلیو دے رہے جو کہ صحیح ہے۔ ابھی اگر یہ طریقہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے کرائٹیریا فارمولے میں ہی دینا ہے تو یہ طریقہ ہے ڈبل کوٹس میں، اور اگر ہم نے کرائٹیریا کہیں اور لکھا ہو تو اس کے اوپر ہم ڈائریکٹلی کلک کر کے ویلیو معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کالم بی ریجن میں ہمیں ایسٹ کاؤنٹ کر لو اور دے دو، جتنے نمبر آف ایسٹ ویلیوز ہے وہ دے دو، تو وہ ٹوٹل ہے 13۔ اگین اگر ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تو میں ویریفائی کر سکتا ہوں، صرف میں ایسٹ کو آن کر لوں تو یہ میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ پر لکھا ہے نیچے کاؤنٹ از اکول ٹو 13، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر 13 ایسٹ ویلیوز ہیں، اور اگر ابھی اس میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ بھی ہوگا۔ ابھی اگر میں اس میں لکھ لوں ویسٹ تو یہ 6 بنتا ہے، اگر اس میں لکھ لوں سینٹرل تو یہ بنتا ہے 24۔ جو ویلیو میں یہاں پر لکھوں گا اس کو یہ کاؤنٹ ایف کی مدد سے کاؤنٹ کرے گا، یہ کاؤنٹ ایف فنکشن تھا۔ لاسٹ جو کاؤنٹ فیملی میں ایک فنکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹ ایفس، اس کے ساتھ ایس بھی ہے کاؤنٹ ایفس۔ اس کے لیے ہمیں دو کنڈیشن چاہیے کہ یا مور دین ون کنڈیشن، میں کہوں گا دو نہیں، ایک سے زیادہ کنڈیشن، 255 کنڈیشن ہم دے سکتے ہیں ایکسل 2013 کے بعد۔ اس سے پہلے جو ایکسل تھا، جو مائکروسافٹ کے پروڈکٹ ایکسل ہے، تو اس میں ہم 23 کنڈیشن دے سکتے تھے، ابھی 255 اسٹارٹنگ فرام 0 to 255 یعنی ٹوٹل 256 ویلیوز ہم دے سکتے ہیں کاؤنٹ ایفس میں، یا اس کا ایک کمپینین فنکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سم ایفس، اس میں بھی ہم 256 ویلیو دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ کمپیوٹر میں سٹارٹنگ 0 سے ہوتی ہے تو اس لیے 255 میں اس کی ہائیسٹ ویلیو ہے، لیکن نارمل لائف میں ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 سے، تو ٹوٹل 256 بنتے ہیں، 256 بنتا ہے۔ ابھی اس کے لیے میں دو کنڈیشن اٹھاتا ہوں، ایک کنڈیشن یہ کہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے پینسل کو، اور دوسرا کنڈیشن یہ کہ دوسرا کنڈیشن یہی ریجن والی کنڈیشن سے یہ کہ آپ نے ایسٹ میں جتنے پینسل ہے اس کو کاؤنٹ کرنے، تو یہاں پر میں لکھوں گا از اکول ٹو کاؤنٹ ایفس کرائٹیریا رینج 1، تو پینسل کہاں پر ہے، تو یا میں پہلے ایسٹ والے کرائٹیریا کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو یہ ریجن ہے، کالم بی کو میں نے سلیکٹ کیا، پھر اس کے بعد کاما کرائٹیریا 1، تو ابھی اگین میں کنڈیشن یہاں پر بھی دے سکتا ہوں جس طرح اس سے اوپر والے فارمولے میں نے کیا ہے، یہاں پر میں لکھوں گا ایسٹ، اور اگر میں باہر لکھنا چاہتا ہوں یا کسی اور ریجن سے میں اٹھانا چاہتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی اس کے اوپر کلک کروں گا، اور پھر اس کے بعد کاما، پھر اس کے بعد ایک کرائٹیریا رینج 2، تو کرائٹیریا رینج 2 ہمارے کیس میں آئٹمس، تو آئٹمس میں نے کرائٹیریا رینج 2 ڈال لیا، پھر اس کے بعد یہ کاما، اور بھی کرائٹیریا 2 ہمارے پاس ہے پینسلس۔ اگین اس کو میں ڈائریکٹلی وہاں پر لکھ بھی سکتا ہوں کہ میں ڈبل کوٹس میں پینسل لکھ لوں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ میں یہاں سے اٹھا لوں تو اس کو میں پھر بعد میں چینج بھی کر سکتا ہوں آسانی سے۔ ابھی میں اس کو انٹر کر لوں تو کہہ رہے کہ
ایسٹ و پینسل ویلیوز ہے 2. تو اگر میں یہاں سے ایسٹ سلیکٹ کر لوں اور ابھی اس رزلٹ کو ویریفائی کرتے ہیں اور آئٹم سے میں صرف پینسل سلیکٹ کر لوں تو یہ ہمارے پاس 2 ویلیوز آئے کہ ایسٹ بھی ہو اور پینسل بھی ہو تو یہ 2 ویلیوز بنتے ہیں. تو اس نے کاؤنٹ کیا ٹوٹل 2. ابھی اس طرح میں کوئی بھی ویلیوز یا کوئی بھی کالمز یہاں پر تو ٹوٹل کالم 1 2 3 4 5 6 7 ہے. اس طرح میں 256 کنڈیشن رکھ سکتا ہوں کہ یہ اس سے یہ اٹھا لو اور اس سے یہ اٹھا لو اور پھر اس کے بعد جس سے یہ کنڈیشن میں ہو رہا ہو یہ کنڈیشن ہو رہا ہو تو ہم اٹھا سکتے ہیں اینی نمبر آف کنڈیشنز ہم اٹھا سکتے ہیں. سوری 256 نمبر آف کنڈیشن ہم اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں ہم اسپیسیفک یہ نہیں کہ ہم صرف ان دونوں کالمز پر اس کو تو میں نے پریکٹس کیا. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں. آپ ریجن میں سینٹرل اٹھا لیں یہاں پر سینٹرل اور پھر یہ میں آپ کو پریکٹس کے لیے ایک دے رہا ہوں اسائنمنٹ. پینسل کی جگہ آپ فار ایگزامپل پین اٹھا لیں تو یہ پین سینٹرل میں پین ایک ہے. پینسل ہمارے پاس زیادہ ہے. پینسل ٹوٹل 9 ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور کنڈیشن ڈال دیں جو یونٹ کاسٹ کو ہٹا لے. ہمارے پاس صرف وہ پینسل جو سینٹرل میں ہو پینسل ہو اور اس کا یونٹ کاسٹ زیادہ ہو $20 سے یا 20 سے یہاں پر ویلیوز گیون ہے تو وہ صرف کاؤنٹ کر لو. تو یہ کاؤنٹ کر لے اور میرے ساتھ شیئر کر لے. یہ شیٹ میں آپ کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کرتا ہوں. آپ اس سے ویلیو اٹھا لیں کہ سینٹرل میں پینسل $20 سے زیادہ ہو یا اس کے یونٹس زیادہ ہو 20 سے تو وہ مجھے صرف وہ کاؤنٹ کر لے وہ پینسلز. تو یہ کر لے. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ریکارڈ اپنا ڈیٹا شیئر کر لے. میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ آپ کا رزلٹ کتنا صحیح ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس لائن مجھے بتا بھی سکتے ہیں. اگر کسی نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لے, ویڈیو کو شیئر کر لے اور لائک کر لے. کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں بتا سکتے ہو. تھینک یو. السلام علیکم.